أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session 73 of دورہ قرآن 2024. سورہ المائدہ پڑھ رہے ہیں ہم، اور ہم نے ابھی ایک زبردست آیت جو اس صورت کا امتیاز ہے، جو قرآن کی آخری آیت ہے جو ریویل ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر، وہ ہم نے پڑھی ہے، اور اس سبق میں اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا، پس دھو لو، وجوہکم و ایدیکم، اپنے چہرے، وجہ اس کو کہتے ہیں اور جمع وجوہ ہے، و ایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، اپنی کوہنیوں تک۔ تو اپنے چہرے دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سر کا۔ اور راس جو ہے وہ سر کا یہ حصہ جو یہاں سے لے کر گدی تک ہوتا ہے، یہ جس کو ہم کھوپڑی کہتے ہیں، یہ راس ہے۔ سو وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیر ٹخنوں تک دھو لو۔ سو مسح اس حصے کا ہے، اور باقی چہرہ، ہاتھ کوہنیوں تک، اور پیر ٹخنوں تک، یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اور اس کے وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یا غرارہ کرنا، یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، ناپاک ہو، فَطَہَّرُوا، تو پاک صاف ہو جو، یعنی پھر غسل کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، اور یا تم سفر پر ہو۔ میم یہ مائک آف کرتے ہیں پلیز، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد، اور یا آئے کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، بیت الخلاء سے، یا ٹوائلٹ سے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدا ماءً، پس تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا، پس تم تیمم کر لو۔ اور یہ سورہ نساء میں ہم تیمم کا حکم پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ سعیداً طیباً، مٹی سے پاکیزہ، فمسحوا، پس مسح کر لو، بوجوہکم و ایدیکم منہ، اس پاک مٹی پر ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ اور اپنے چہروں کا مسح کر لو، اور یہ تیمم ہے۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتا ہے اللہ، لیجعل علیکم، یہ کہ وہ کر دے تم پر، من حرج، کوئی بھی تنگی، ولیکن یرید، اور لیکن وہ چاہتا ہے، لیطہرکم، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے۔ اب یہ حکمت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جہاں پر الیوم اکملت لکم دینکم جیسی بھاری آیات ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حلتیں بیان کی ہیں، حلال امور بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد ایک آیت حرمتوں کی ہے کہ کھانے میں سے کون سی چیزیں حرام ہیں، حالت احرام میں شکار کھیلنا حرام ہے۔ سو بہت سی حلتیں اور کچھ پابندیاں اللہ نے وہاں بیان کی ہیں۔ یہ بھی اللہ نے بتایا کہ جو مجبور ہو گیا اور جس کا ارادہ گناہ کا نہیں تھا، اور اس کو کوئی حرام کام کرنا پڑا یا حرام چیز کھانی پڑی جان بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت آئی، اور یہ وہ آیت ہے
جس کو سن کے صحابہ زارو قطار رو رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اب مکمل ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کہ تمہارا دین اب مکمل ہو گیا ہے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا ہے۔ اس آیت کے بعد آپ دیکھیں، یہ ربط قرآن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت کے بعد وضو کے فرائض کا ذکر ہوا کہ وضو میں یہ فرائض ہیں، اور اس میں چھوٹ اس چیز کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ حالت جنابت میں ہو تو غسل کرنا ہے، اور اگر پانی نہ میسر ہو تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو، یعنی ایک اور آسانی کا ذکر۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اس نے ایک حتمی اعلان کیا کہ اسلام ہی فائنل دین ہے جو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اور اس کو میں نے مکمل کر دیا ہے، تو یہ بالکل بیسک احکامات ہیں حرام حلال کے اور پاک اور ناپاک کے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں ریوائز کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ری وزٹ کر کے سمجھاتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن یہ باتیں اس لیے ہیں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ وہ تمام کر دے اپنی نعمت علیکم تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم قدردان بنو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سردیوں میں وضو کرنا جن کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے مجھے ایک ہی وضو میں 3 نمازیں پڑھنی ہیں۔ ہم سب کے لیے انکلوڈنگ مائی سیلف یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم قرآن سمجھتے ہیں، اگر ہم قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو قرآن کے مطابق آپ جا کے حکم دیکھیں کہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، حکم ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو دھو لو وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم۔ کیا یہ ہر نماز کے لیے حکم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہر نماز میں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کریں؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ اور ہاں، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو طہارت حاصل کرو، اور اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تم تیمم کرو۔ یہ احکامات سارے ہم نے پڑھ لیے، اور پھر ہمیں بہت ہی تامل ہوتا ہے ان سادہ احکامات کی تعمیل میں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرنا چاہتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تم تو شکایتیں کر رہے ہو، تم تو گلے شکوے کر رہے ہو، تم تو تعویلیں ڈھونڈ رہے ہو، اللہ کی نعمت کو سمجھنے کی بجائے اور اس کے قدردان بننے کی بجائے تم تو شکایتوں میں پڑ گئے ہو۔ وضو کے کتنے فائدے ہیں وہ اس وقت اس ٹائم میں نہیں گنوائے جا سکتے۔ جو پاکیزگی اس سے حاصل ہوتی ہے، جو جسمانی فائدے ہیں، جو روحانی فائدے ہیں، ہر لحاظ سے وضو کے جس قدر فوائد ہیں۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ مومن اس حالت میں ملیں گے قیامت میں ایک دوسرے سے کہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے وضو کے اثر سے، وہ پاک ہوں گے، اور وہ ان میں ایک روشنی ہوگی اس وضو کی وجہ سے جو وہ باقاعدگی سے کرتے تھے۔ سو یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں تم پر۔ کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن وہ ایک روشن چہرے کے ساتھ ملے اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، وَمِيثَاقَهُ، اور اس کا وعدہ، الَّذِي، وہ جو، وَاثِقَكُمْ بِهِ، تم نے اس سے باندھا ہے۔ ہمارا وعدہ اللہ سے کیا ہے؟ ہم ایمان لائے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس قلتم، جب تم نے یہ کہا تھا، سمعنا واطعنا، یہ ہماری روحوں نے کہا ہے جب اللہ نے ہم سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہماری روحوں نے کہا بلا وربنا، کیوں نہیں، قسم ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ قرآن سنتے ہیں اور ہم
یہ کہہ سکتے ہیں کم از کم میں تو ان میں سے نہیں ہوں کہ میں 100% اس کی اطاعت کرتی ہوں، جبکہ میری روح یہ وعدہ کر چکی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم بذات الصدور، وہ جاننے والا ہے، وہ علم رکھتا ہے سینوں کے راز کا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین، کونو تم ہو جاؤ، یہ حکم ہے، قوامین، قوام کھڑا ہونے والا، قائم ہونے والا، استقامت رکھنے والا، تو تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ ہی کے لیے، شہداء، گواہ بن کر، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اللہ کی گواہی تم نے انصاف کے ساتھ دینی ہے، اللہ کے نظام کے مطابق تم نے انصاف کا معاملہ کرنا ہے، اور جہاں پہ خاص طور پہ گواہی کا معاملہ ہے تم نے اللہ کے لیے بات کرنی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، وہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، لیکن یہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے ایک دوسرا خطاب ہے۔ یہی آیت پہلے گزر چکی ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے اب وہاں پہ، یا اے ایمان والو، تم اب فتح حاصل کر رہے ہو، تم داخل ہو رہے ہو مکہ میں، اور کہیں ایک قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے تمہیں بیت اللہ سے روکا تھا، تو کہیں ان کی دشمنی تمہیں ایسے ہی کام پر نہ آمادہ کرے۔ اب تم داخل ہو چکے ہو، اب تمہارا نظام مکہ میں بھی قائم ہو رہا ہے، تو یا ایھا الذین آمنو، نظام کس بنیاد پہ قائم کرنا ہے؟ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہو جاؤ تم قائم رہنے والے اللہ کے لیے، گواہی، انصاف کی گواہی دینے کے لیے، تمہارا نظام انصاف پر قائم ہوگا۔ اور مشہور قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قومیں ظلم سے نہیں، قومیں کوئی ایک بات ہے کہ اس سے قوم نہیں تباہ ہوتی، ہاں اگر ایک معاشرے میں انصاف نہ ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایون کافر معاشرہ بھی ہو، لیکن اس میں انصاف ہو تو وہ ایک کامیاب معاشرہ ہے۔ مجھے ایگزیکٹ وہ قول بھول گیا ہے، لیکن مشہور قول ہے، اور بڑا ہی ایک دل ہلا دینے والا قول ہے کہ قومیں اس چیز کی وجہ سے نہیں تباہ ہوتی، وہ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ سو تمہارے معاشرے میں، تمہارے سسٹم میں سب سے پہلی بات جو موجود ہونی چاہیے وہ انصاف ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں نہ ابھارے کسی قوم کی دشمنی، علی، اس پر، اللہ تعدلو، کہ تم عدل کا معاملہ نہ کر سکو۔ اب یہ دیکھیں، قسط ایک لفظ ہے، قسط سے جسٹس بھی نکلا ہے۔ قسط ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے، قسطاس، جس سے نکلا ہے، اور اسی سے جسٹس بھی نکلا ہے انگلش کا، اور اس کا مطلب ہے انصاف۔ سمپل اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے انصاف۔ لیکن اگر ہم اس کو ذرا عدل اور انصاف میں فرق کرنے کی نیت سے دیکھیں، عدل برابری کو کہتے ہیں۔ عدل جو ترازو کے دونوں باٹ برابر ہو جائیں، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور برابری کا معاملہ کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے یا مبنی پر حکمت نہیں ہو سکتا، بالکل برابری کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں پھر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ سو انگلش میں عدل کو ایکوالٹی کہتے ہیں، گو کہ جسٹس روح ہے دونوں کی، جسٹس، بینگ جسٹ، بینگ فیئر، انصاف کا معاملہ۔ لیکن جسٹس پھر ایکوٹی اور ایکوالٹی کے تھاٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایکوالٹی عدل ہے، بالکل برابری کا معاملہ، اور ایکوٹی یعنی ہر کسی کو اس کا ٹھیک حصہ پہنچانا، یہ ایکوٹی ہے اور یہ انصاف ہے۔ عدل اور انصاف کا فرق امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ آمادہ کرے کہ تم برابری کا معاملہ نہ کرو۔ اگر بدلہ بھی لینا ہے تو برابر کا بدلہ لینا ہے، پھر زیادہ چوٹ نہیں پہنچانی، اور اگر معاف کر دو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ سو اللہ تعدلو اعدلو، تم عدل کرو، تم برابری کا معاملہ کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، وہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا،
وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور ہاں جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم جو جہنم والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا دوبارہ سے ایمان والوں سے خطاب ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، اذ ہم جب ہمت کی تھی، ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، قوم ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم ان یہ کہ یبسطو باسط ہم کہتے ہیں نا بسیط، بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، تو باسط بڑھانے والا، یبسطو کہ وہ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم پس روک دیے ان کے ہاتھ تم سے، اللہ نے روک دیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنین اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں مومن، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ اور تحقیق اللہ نے لیا، میثاق بنی اسرائیل سے ایک وعدہ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اور مقرر کیے، اپوائنٹ کیے ہم نے، منہم ان میں سے، اسنا عشرہ 12 نقیباً سردار، وہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے جو ہم البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور ان کے لیے چشمے نکلے اور وہ ہر ایک نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، سو بنی اسرائیل میں یہ قبائل تھے، اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے، وقال اللہ اور کہا اللہ نے، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی یہ وہ قوم ہے جس کی معیت ہر وقت، اللہ کی معیت ان کے ساتھ رہی ہے، اللہ نے ان پر آسمان سے کھانا برسایا ہے اور آسمان سے ان پر سایہ کیا ہے کہ صحرا کی دھوپ میں وہ لوگ محفوظ رہیں، تو اللہ نے کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ ہاں کنڈیشن کیا ہے، اگر تم قائم رکھو گے نماز کو، اقمتم قائم رکھو گے نماز کو، وآتیتم الزکوٰۃ اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، وآمنتم برسلی اور تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور ان کی مدد کرو گے، حق پرستوں کی، سچ بیان کرنے والوں کی، وہی جن پر آتی ہے ان کی تم مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور تم قرض دو گے اللہ کو، قرضاً حسنا ایک اچھا قرضہ، اگر تم یہ سب کام کرو، نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ البتہ ضرور میں دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، پوری قوم سے ڈیمانڈ ہے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور البتہ ضرور میں تمہیں داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فمن کفر بعد ذالک اور اللہ نے اتمام حجت کر دیا، اللہ نے پیغام پہنچا دیا اور رسول آ گئے اور شریعت بھی ان کو دے دی گئی، فمن کفر بعد ذالک اور ہاں جس نے اب انکار کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقط ضل بس تحقیق وہ بھٹک گیا، سوا السبیل سیدھے راستے سے، معاف کیجیے گا، فبما نقضهم میثاقهم پس بسبب ان کے توڑنے کے ان کا وعدہ، لعناہم ابھی ابھی اللہ کا وعدہ گزرا ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم ہمیں مل چکا ہے یہ وعدہ، ہم بھی وہ قوم ہیں جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، اب ہم پر فضیلتیں ہیں، ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر آیا، ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم وہ توحید پرست امت ہیں جنہوں نے دنیا کی امامت کرنی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے، تم اس کتاب پہ قائم رہو، اس رسول کی سنت پہ قائم رہو، تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو،
تو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو ہم تم سے تمہارے گناہ دور کر دیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ، اور میں تمہیں غلبہ دوں گا. اور غلبہ ملا، بنی اسرائیل کو بھی ملا، ہماری قوم کو بھی ملا. پھر کیا ہوا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس بسبب ان کے توڑنے کے ان کا وعدہ، لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت بولی. اتنی بڑی نعمت جب ان کو مل گئی، اور یہ نعمت اس وقت فوکس آپ رکھیں قرآن پہ. ہماری قوم کو بھی قرآن مل گیا، ہمارے پاس کروڑوں کی تعداد میں حفاظ ہیں، مشہور حفاظ جن کا ذکر یہاں کرنا شاید مناسب نہیں ہے. اور ان کے طرز عمل دیکھیں، ان کے کام، ان کے کارنامے دیکھیں. یہ قرآن ہمارے گھروں میں اس کے کتنے کتنے نسخے پڑے ہوتے ہیں، ہمارے بک شیلفوں میں کتنا کتنا پڑا ہوتا ہے. کتنے لوگوں کو یہ قرآن سمجھ آتا ہے کہ اس میں ہے کیا، یہ اللہ کہہ کیا رہا ہے. یہ زیر زبر کی اور یہ مخارج کی اور یہ قا اور خا کی قید سے نکل کے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا ہوا ہے، اور جو یہ وعدہ توڑتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وجعلنا قلوبہم، اور ہم نے بنا دیے ان کے دل، اس لعنت سے زیادہ خطرناک بات کہ ہم نے بنا دیے، کر دیے ان کے دل قاسیۃ، سخت. ان کے دلوں میں قساوت آ گئی، ان کے دلوں میں کھوٹ آ گئے. اور جب ایسا ہوا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ پھیر دیتے ہیں کلام کو اس کی مناسب جگہ سے. ونسوا، اور وہ بھول گئے، حظاً، ایک بڑا حصہ، مما ذکروا بہ، جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی. وہ بھول گئے. زبور تو انہوں نے گما دی، تورات انہوں نے ساری مسخ کر دی، اور انجیل تو کبھی تھی ہی نہیں. انجیل تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، اور پھر اس کے 85 ٹکڑے بن گئے اور ایڈیشنز بن گئے. اور اس کی متی کی انجیل اور یوحنا کی انجیل اور سینٹ بارنبس، گاسپل آف سینٹ بارنبس اینڈ گاسپل آف سینٹ مائیکل، اور پھر کنگ جیمز بائبل آ گئی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اور پھر ایک نیو ٹیسٹمنٹ بن گیا. وہ تو جی وہ ایک الگ کہانی ہے، ایک الگ داستان ہے وہ. تو انہوں نے یہ کیا. ولا تزال، اور ہمیشہ ایسا ہوگا، تطلع، کہ آپ خبر پاتے رہیں، ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہی رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا. تطلع، کہ آپ کو اطلاع ملے گی، علی خائنۃ منہم، ان کی خیانتوں کی. ہوتا، ڈونٹ بی سرپرائزڈ، اللہ یہ کہہ رہا ہے. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. انہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، اللہ کی ہدایت کو انہوں نے ٹھکرایا، انہوں نے اپنا وعدہ توڑا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو اللہ نے ان پہ لعنت بولی. اور سب سے بری بات یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، ہدایت کے لیے بند ہو گئے. ختم اللہ علی قلوبہم. اور پھر یہ، اور ختم اللہ، دیکھو تو کافروں کے لیے کہا تھا نا اللہ نے، یہ تو اہل کتاب ہے، ان کو تو نماز کا حکم ہے اور زکوٰۃ کا حکم ہے، اور یہ وہ کچھ کرتے بھی رہتے ہیں، اس میں سے تھوڑا بہت یہ چلاتے رہتے ہیں ڈرامہ. لیکن انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا، اور پھر اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے. اور پھر یہ کلام کو جب دل سخت ہو گئے، ہدایت کے لیے آنکھیں اندھی ہو گئیں، کان بند ہو گئے، پھر تو جو کرتے پھرے. انہوں نے کلام میں تحریفیں کی، انہوں نے کلام کا بہت بڑا حصہ بھلا دیا، گما دیا. اور آپ کو ہمیشہ ان کی خیانتوں کی خبریں ملتی رہیں گی. یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن پڑھانے والوں، اے مومنوں، یاد رکھو، یہ قیامت تک یہ کرتے رہیں گے. ان پہ لعنت بولی جا چکی ہے. اور آج وہ قوم جس پہ لعنت بولی گئی ہے قرآن میں، علل اعلان ہم اس قوم کے زیر نگین ہیں، ہم ان سے ڈرتے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. اپنے ایمان کا جائزہ لیں. تو آپ کو اطلاعیں ملتی رہیں گی ان کی، ان خباثتوں کی، ان خیانتوں کی. الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے. فاعف عنہم، تو انہیں معاف کر دیں، وصفہ، اور بھلا دیں، ٹرن دا پیج، صفحہ. بس یہ ان کی پرواہ نہ کریں، اپنا کام کریں. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ومن الذین قالوا، اور ہاں جن لوگوں نے یہ کہا، انا نصارا،
بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم مددگار ہیں۔ من انصاری اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، تو حواریوں نے یہ کہا کہ ہم مددگار ہیں، ہم اللہ کے کا کام کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا۔ فَنَسُوا حَظًّا، تو پھر وہ بھی بھول گئے ایک بہت بڑا حصہ، مما ذکروا بہ، جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، تو ہم نے لگا دی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، عداوتا ایک عداوت، ایک دشمنی، والبغضاء اور بغض، یعنی ان کے اندر جو فرقے بن گئے وہ ایک دوسرے سے دشمنی میں اور عداوت میں اور بغض کی وجہ سے بنے تھے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یہ یاد رکھیں، یہ بیٹھ کے ان کی باتیں ڈسکس کرنا کہ انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے وہ کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیکل سلیمانی پھر سے بنائیں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ، یہ قیامت تک لگے رہیں گے۔ مسلمانوں کا مقصد یہ ان کی چوریاں پکڑنا اب نہیں ہے، مسلمانوں کا مقصد دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنا ہے، اور وہ اپنے مقصد کو وہ بھی بھول بیٹھے ہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ انہیں سمجھائے گا، اللہ انہیں خبر دے گا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو یہ صنعتیں بناتے تھے، جو یہ ڈھکوسلے بناتے تھے، جو یہ ڈرامے بناتے تھے، جو انہوں نے اللہ کے حکم کا اور اللہ کی شریعت کا حشر کیا تھا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم، وہ ظاہر کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرا، بہت سا، مما کنتم تخفون، اس میں سے جو تم چھپاتے ہو، من الکتاب، کتاب میں سے، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور وہ معاف کرتا ہے بہت سی باتوں کو۔ اے اہل کتاب، اے یہود اور نصارہ، اور یہ ڈائریکٹ خطاب مدینہ میں رہنے والے اور کچھ مکہ میں رہنے والے، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے لیے بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو اپنی کتابوں۔ روایات میں تو یہ ہے کہ انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان ہوا ہے جسے انہوں نے بدل دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے، وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب، وہ روشنی بھی آ گئی ہے، وہ سمجھ بھی اللہ نے تمہیں دی ہے، وہ سب کچھ تمہیں حاصل ہو گیا ہے، اور وہ روشن کتاب جس سے یہ سب شریعت تم نے اخذ کرنی ہے تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ، من اتبع، جس کو وہ چاہتا ہے، رضوانہ، اس کی رضا سے، سبل السلام، سلامتی کی راہیں، وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں میں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے۔ لقد کفر الذین، تحقیق انہوں نے کفر کیا، قالو، ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا مسیح ابن مریم، اللہ مسیح ہے، اللہ مریم کا بیٹا، نعوذ باللہ، یعنی مسیح کو انہوں نے اللہ کہا۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، قل فرما دیجئے، فمن، پس کون، یملک، جس کی کوئی ملکیت ہے، کوئی بس چلتا ہے، من اللہ، اللہ کے سامنے، شیئن، کچھ بھی، ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کرے، این یہلک المسیح ابن مریم، یہ کہ وہ ہلاک کر دے مسیح مریم کے بیٹے کو، وہ امہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اگر اللہ یہ ارادہ کرے کہ وہ مسیح کو اور اس کی ماں کو اور ساری دنیا کو ہلاک کر دے، تو کیا اللہ کے سامنے کسی کا بس چلتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ،
وہ بناتا ہے جو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، والنصارى اور نصرانیوں نے، دونوں کی بدعقیدگی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وأحباؤہ، اور اس کے پیارے ہیں، اس کے حبیب ہیں۔ یہ ان کی ایک مغالطہ ہے جس میں بہت سے مسلمان فرقے بھی مبتلا ہیں کہ ہم بہت خاص ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں اور ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور اللہ ہم نے تو وہاں بیعت کی بھی ہے، اللہ ہم تو دوزخ دیکھیں گے بھی نہیں۔ قل، فرما دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو پھر کیوں وہ تمہیں سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں کی؟ سبت کا واقعہ موجود ہے، حضرت صالح کی قوم کا واقعہ موجود ہے، حضرت لوط کی قوم کا واقعہ، حضرت نوح کے طوفان کا واقعہ موجود ہے۔ کیا کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ کیوں وہ تمہارے گناہوں کی سزا دیتا ہے اگر تم اتنے پیارے ہو اس کو، جیسے اس کا بیٹا یا اس کا بیسٹ فرینڈ؟ بل انتم بشرون، بلکہ تم انسان ہو، ممن خلق، اس میں سے جو اس نے پیدا کی مخلوق، تم تو بشر ہو، انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، یبین لکم، وہ کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، علی فترۃ، اس پر وہ فترہ، یہ شروع میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک، بلکہ 700 سال آپ سمجھیں ایک فترہ آیا ہے وحی میں، اور پھر بلکہ 672 عیسوی میں وحی آئی ہے۔ سو یہ ایک فترہ آیا ہے، ایک رکاوٹ، ایک سلسلہ ٹوٹا ہے نبوت کا، 6 صدیوں کے لیے، 7 صدیوں کے لیے۔ تو تمہارے پاس تو ہم نے وہ رسول بھیج دیا ہے جس نے یہ فترہ توڑا ہے، اور وہ تمہارے لیے وہ کھول کر بیان کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، جو سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد بھی وہ بات تمہیں کھول کے سمجھاتے ہیں، ان تقولوا، یہ کہ وہ کہیں، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، ما جاءنا، نہیں آیا ہے ہمارے پاس، من بشیرن، کوئی بھی خوشخبری دینے والا، ولا نذیرن، اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا، فقط جاءکم، بس تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور انذار دینے والا، ڈرانے والا، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 19 ہے۔ آج سبق یہاں روکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اور اس کو آگے سمجھانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔